السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وہمومنا۔ آج ہمارا 45 لیکچر ہے، 45 ہم لیکچرز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ٹاپک ہمارا ایمانیات بڑا خوبصورت ٹاپک ہے۔ ایمان کے اوپر ہی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جنت کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے آپ کے سینے کے اندر، بھول جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ تمہارے دل کے اندر رائی کے دانے بھر بھی ایمان ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور انسان اس طرح مطلب سڑا ہوگا اور اس کی ہڈیاں اس طرح سڑ چکی ہوئی ہوں گی، گوشت اس کا نکل چکا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی ہڈیوں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ اس کا اندازہ اپنی سوچ اور تصور کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے۔ جنت میں نکالنے کے بعد ایک آب حیات جو ہے وہ نہر ہے جنت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس میں ڈالیں گے تو وہ پھر شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ایوب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ٹھیک ہے، کہ مجھے شیطان نے چھو لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بیمار تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیماری میں بہت ہی زیادہ سالوں سال بیمار رہے، اور کہنے والے نے کہہ دیا کہ تیرا رب ہے، تو پیغمبر ہے اللہ کا، تو بہت ہی قریبی ہے، تو یہ تمہارے اوپر اتنی بڑی آزمائش ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو پھر اللہ کی رحمت جب جوش میں آئی، اس وقت جب حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے شیطان نے چھو لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں ارکس برجلک، یہ اپنی ایڑی کو مارنا ایوب، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ جو پانی ہے، ایڑی ماری تو پانی نکل آیا، چشمہ پھوٹ گیا۔ آپ نے کہا اس پانی کے ساتھ نہا بھی لو اور اس کو پی بھی لو، ٹھیک ہے نا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ اور دوسری جگہ پہ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، دو جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس پانی کو جب وہ پیا اور نہایا تو پھر وہ شفا یاب ہو گئے۔ اسی طرح وہ جب آب حیات نہر ہے اس میں ڈالا جائے گا تو انسان پھر شفا یاب ہو جائے گا، اسی طرح ہو جائے گا، تندرست اور توانا ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں پھر داخل کر دیں گے۔ لیکن اس کے ایک ماتھے کے اوپر ایک سٹیپ لگی ہوگی، اس کے اوپر لکھا ہوگا جہنمی یون، کہ یہ جہنم سے نکل کے آ کے جہنت میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک رسوائی والی چیز جو ہے نا، اس کے جنت میں تو چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ رسوائی والی چیز جو ہے نا اس کے ساتھ پھر عمر آگے، پھر کیونکہ عمر کی انفینٹی ہے، عمر کا کوئی حیود اور قیود نہیں ہے، پھر وہاں پہ پھر آپ ہمیشہ کے لیے جوانی پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے ایمانیات کے اوپر بہت ہی زیادہ فوکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کا دل بالکل ایمانیات سے فارغ ہوگا تو پھر وہ جہنم سے نکل نہیں سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، 18واں چیپٹر ہے، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، قد افلح المسلمون، کہ مسلمان جو ہے نا وہ فلاح پا گیا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، مومن کی بات کی ہے کہ مومن فلاح پا گئے۔
اب میں نے پھر کہا دس از اے ڈفرنس. قرآن مومن کی بات کرتا ہے, تقوی کی بات کرتا ہے, قرآن مسلمان ہونے کی بات نہیں کرتا. غیر شعوری مسلمان کی جو ہے نا, غیر شعوری مسلمان, ایک ہوتا ہے شعوری مسلمان, جب شعوری مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایمانیت میں داخل ہو جاتا ہے, اور غیر شعوری مسلمان وہ ہوتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, وہ ما من مولود یولد الا یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ مسلمان ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے, ہم اسلام کی فطرت کے اوپر اس کو پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں, عیسائی بنا دیں, یا اس کے مجوسی بنا دیں, کیونکہ ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. تو کیا خیال ہے, تو ہمیں مسلمان ہم کہلائے. تو اف وی ڈونٹ ہیو دا نالج اور وی ڈونٹ نو our بیس, our منہج, our کتاب اللہ, تو کیا خیال ہے, مجھے یہ بتائیں. تو پھر ہم میں اور ان یہود و نصارہ میں کیا فرق رہ گیا, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا تو کوئی بھی کسی نے انکار نہیں کیا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا, ان کے اوپر آ کے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا, ٹھیک ہے. لیکن نبی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ٹھیک ہے. نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبی کی جو ہے نا زندگی اور سنت, اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی قرآن ہم تک پہنچا, تو اس کا ہمیں ادراک بھی تو ہونا چاہیے نا, اس کا ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر ہمیں وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, ٹھیک ہے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, وہ آگے 18ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پہلی آیت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے پھر مومن کی نا پھر وصف بیان کرتے ہیں. کیا وہ وصف ہمارے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جو کتاب دیے گئے, ہم کیا کتاب دیے گئے, ہم قرآن دیے گئے, وہ اس طرح اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. تو اس کا حق جو ہے نا, وہ بیسیکلی اس کے 3 حق ہیں. اس کو پڑھنا, اس طرح پڑھنا جیسے یہ نزول ہوا. یہ 7 قرات ہیں, 7 قرات ہیں, ٹھیک ہے. 7 قرات کے اندر یہ جو ہے نا یہ نزول ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس 7 قرات میں سے کوئی بھی قرات, ٹھیک ہے, آپ اس کو اٹھائیں اور پڑھیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے مختلف قراء حضرات جو ہیں وہ ایک ہی آیت کو ڈفرنٹ قرات میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن اترا ہی اس طرح ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اس طرح پڑھنا جیسے یہ لکھا ہوا ہے, پہلی بات. دوسری بات جو ہے نا, پھر یہ جب تم پڑھ رہے ہو نا تمہیں سمجھ بھی آنا چاہیے, ٹھیک ہے, سمجھ آنی چاہیے, پھر ہی انسان کا اس کے اوپر ایمان ہوگا. اور اگر آپ ایک ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں اور آپ نے اس کو پڑھا نہیں, تو پھر اس ڈاکومنٹ کو سائن کرنے کا وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا, کیونکہ جب وہ کورٹ میں پیش ہوگا ڈاکومنٹ, وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ آپ کا انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے, آپ کے سائن بھی ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں, انہوں نے انگوٹھا سائن مجھ سے لگوا لیے ہوئے تھے. تو پھر اس وقت جج یہ نہیں کہے گا, آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پڑھا کیوں نہیں, وہ آپ کے خلاف فیصلہ سنا دے گا, ٹھیک ہے. تو آپ نے سائن اور انگوٹھا تو کر دیا, لگا دیا ہے, اور آپ نے پڑھا ہے نہیں ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو جج کے سامنے پیش ہوں گے, تو جج تو یہی کہے گا نا. اور جج کے آگے جو گواہ ہوگا وہ کون ہوگا, وہ آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. وقال الرسول یا رب انکم متخذوا ھذا القرآن مہجورا. وہ کہیں گے کہ اللہ, اس بندے نے سائن انگوٹھا تو لگا دیا تھا, یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا تھا, کتاب اللہ اس کے گھر میں موجود بھی تھی, کتاب اللہ کے اوپر اس کو یقین بھی تھا کہ اللہ کی یہ کتاب ہے, تو اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا, نہ اس کو پڑھا نہ اس کو سمجھا. تو پھر ایمانیات کا تعلق اس کے سمجھنے سے ہے. یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی. اب بات سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے, بات ہم نے پڑھا ایسے جیسے وہ اترا, پھر بات سمجھ میں بھی آ گئی,
کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حکم اوپر جو ہے نا یہ فرائض ہیں ہمارے، یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک انسان صحیح انکار ہی کر دیتا ہے کہ بھئی یہ احکام ہم سے نہیں ہوتے، جیسے کہ ایک صحابہ کی صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا گروہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم سارے اسلام کے احکام جو ہے نا آپ کے پورے کریں گے، آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، یہ نماز ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو نماز آپ جو ہے ایسے کریں، ہم سے نہ نماز سے ہمیں مستثنا قرار دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی فائدہ نہیں تمہارا، جاؤ واپس چلے جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، اگر نماز نہیں پڑھنی تو تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے، تم اسلام کے دائرے میں کوئی داخل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک ہے کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ احکام ہے جس کے اندر آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے بعد حیا ہے، شرم ہے، کوئی خوبصورت کام کرنے والے ہیں، کوئی کاموں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کون سی چیزیں حرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہیں، کون سی حلال کی ہیں، یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ ایک انسان انکار کرتا ہے تو گویا وہ کافر ہوا، گویا گاور وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ ایک وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات بالکل صحیح کہ میں اس کو منوان اپنے دل سے تسلیم کرتے ہوئے زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اس کے اوپر عمل جو ہے نا وہ اس کی نفسانی خواہشات اتنی مطلب لائک وائز زمانے کے اندر وہ غالب آ چکا ہے، وہ مغلوب ہو چکا ہے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور ان تمیلوا میلا ویرید الشیطان ان تمیلوا میلا عظیما یتبعون الشہوات، وہ شہوات کی اتباع کرتے ہیں اور شیطان ان کو اس شہوات کے اندر جو ہے نا سارا کا سارا دھکیل کے لے جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہتا ہے، توبہ بھی کرتا رہتا ہے، تو پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب دے دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ تو میں نے یہ کہا پھر میں نے بتا رہا تھا آپ کے، تو پھر آپ کی یہ ایمان آ گیا۔ دوسرا ہو گیا کہ آپ نے اس کو دل سے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، اور دل میں کوئی کراہت محسوس نہیں، ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ اگر دل میں کراہت ہے یار یہ دیکھو چوری کرے تو کیا ہاتھ کاٹ دیں، زنا کیا جائے تو کیا رجم کر دیں، اچھا جی، اور یہ 100 کوڑے لگایا جائے، ٹھیک ہے، شراب پیے تو 40 کوڑے لگائے۔ اب دل میں اگر کراہت آ گئی اس کے بارے میں کہ یہ تو ظلم ہے، اللہ کی قسم کافر ہے، کافر ہو، اور اگر کہ یہ سچ ہے، حقیقت ہے، ہونا ایسے ہی چاہیے۔ اب ہمارا معاشرہ ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، یہاں پہ ایسے سزائیں ہیں نہیں ہیں، لیکن دل سے آپ کہتے ہو کہ اللہ یہ تیرے حکم ہے، یہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، تو یہ ہے ایمان آپ کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کے پاس عمل نہیں ہے، تو عمل کا نہ ہونا اس پہ معافی ہو سکتی ہے۔ آخری لمحہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ آپ تمہارے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گناہوں کو آپ کی نیکی میں کنورٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو دل سے کراہت کے ساتھ رکھا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، تو پھر اللہ کی قسم کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور پھر اس اگلی جو ایمان کی ہے ایمان کی جو پروٹوکول ہے وہ پھر آپ نے زبان سے اقرار بھی کر لیا، پھر عمل جسم نے عمل کر کے پیش بھی کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی ایمانیات جو ہے نا یہ اس طرح کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یہ مومن ہے جو کہ فلاح پا گیا، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جو کتاب اللہ کے اوپر ہے۔ اور آپ کو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ قبر میں ہوں گے تو آپ سے 3 سوال کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان 3 سوالوں میں سے ایک چوتھا سوال جو کہ آپ کو نہیں معلوم، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ علیحدہ سے لیکچر میں، کیونکہ وہ بھی آپ کی ایمانیات کا حصہ ہے، اسی ایمانیات کی ہی اوپر آپ کو جو ہے نا قبر میں اٹھایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم قائم و دائم رکھیں گے۔ میری اگر آپ کو یہ لیکچرز پسند آتے ہیں تو آپ کو بہت شکریہ، آپ کے سننے کا بہت شکریہ، اور اگر اس میں کسی چیز کی ایڈیشن ہے تو پلیز کومنٹس کے اندر ضرور مجھے گائیڈنس دیں، مجھے آپ کی گائیڈنس کی بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی اشد ضرورت بھی ہے، اور میں اس کا منتظر بھی رہوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔